وقت آزمائش ود اللہ کی اس روشن محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے نیند آنا، ایک روحانی نظر سے۔ زندگی کے اس سفر میں اکثر ہم سب نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اچانک سے آنکھوں پر نیند کا غبار چھا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، یہ نیند کس چیز کی نشانی ہے؟ نیند ایک فطری عمل ہے۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ نیند ایک فطری ضرورت ہے جسے اللہ نے ہر مخلوق کو دیا ہے۔ انسان ہو یا جانور، سب کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب یہ نیند اللہ کے ذکر میں یا اس کی عبادت میں آئے تو پھر یہ صرف ایک فطری عمل نہیں رہتی، پھر اس میں روحانی اثرات بھی چھپے ہوتے ہیں۔ شیطان کی چالاکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند نماز کے وقت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان پردہ بناتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے رابطہ بنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس رشتے کو توڑ دے۔ وہ تمہاری توجہ ہٹاتا ہے، کبھی بے چینی ڈالتا ہے اور اکثر نیند کا جادو چلا دیتا ہے تاکہ تم سورہ فاتحہ بھی پوری توجہ سے نہ پڑھ سکو۔ روح کی حالات اور نیند کا تعلق۔ کبھی کبھی یہ نیند روح کی تھکن کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ جب دل پر دنیا کا بوجھ زیادہ ہو، جب فکر، غم یا پریشانی انسان کے اندر بس جائے تو روح تھک جاتی ہے، اور جب ایسے میں بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کی روح سکون پاتی ہے، اور وہی سکون اس سکون میں ڈوبی ہوئی روح کو نیند کی آغوش میں لے جاتا ہے۔ یہ نیند کبھی کبھی روحانی راحت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت نیند۔ جب قرآن کی تلاوت کے وقت نیند آئے تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل تو قرآن سے لگ گیا ہے لیکن جسم اس پیار کا ساتھی نہیں بن پا رہا۔ شیطان یہاں بھی تقریباً وہی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ قرآن کے پیغام سے محروم رہیں، لیکن اگر نیند آتی ہے اور پھر آپ خود کو جگا کر پھر سے تلاوت میں لگ جاتے ہیں تو یہی مجاہدہ آپ کی روحانی ترقی کا ثبوت ہے۔ یہی تو ہے ایک سچے عاشق کا رویہ، جو محبوب سے ملنے کی نیند میں بھی کوشش چھوڑتا نہیں۔ اس نیند کا روحانی علاج کیا ہے؟ نمبر 1، وضو کا تازگی سے رکھنا۔ ہر نماز سے پہلے اچھے سے وضو کریں۔ وضو صرف جسم کی طہارت نہیں، دل اور ذہن کا بھی جاگنا ہے۔ نمبر 2، قبلہ کی طرف بیٹھ کر تلاوت کریں۔ نمبر 3، کم کھانا اور وقت پر سونا۔ فجر کے بعد دیر تک جاگنا اور پھر دوپہر میں آرام نہ کرنا یا رات کو دیر تک موبائل چلانا، یہ سب چیزیں عبادت کے وقت نیند کا سبب بن جاتی ہیں۔ نمبر 4، استغفار اور دعا۔ جب آپ کو لگے کہ عبادت میں نیند آتی ہے تو اللہ سے یہ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے تیری عبادت میں بے نیازی اور نیند سے حفاظت عطا فرما۔ نیند اور عبادت ایک مقبول رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب تہجد میں کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں بھی نیند بھر جاتی، لیکن وہ کہتے، اے نیند، اگر تو میرے رب کی رضا میں ہے تو آ جا، ورنہ دور ہو جا۔ کتنی عظیم سوچ ہے! یعنی عبادت میں آئی نیند اگر اللہ کی طرف سے راحت ہو تو اس میں بھی خدا کا کرم چھپا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی نماز یا قرآن کے وقت نیند کا شکار ہوتے ہیں تو شرمندہ نہ ہوں، نہ ہی سوچئے کہ آپ کی عبادت مقبول نہیں ہوئی۔ آپ کا خدا نیت دیکھتا ہے، آپ کی کوشش دیکھتا ہے، وہ ہر اس لمحے کو جانچتا ہے جب آپ نیند سے لڑ کر اس کے حضور کھڑے ہوئے۔ تو اے میرے عزیز دوستو، ہر نیند ایک روحانی رکاوٹ نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ ایک امتحان ہوتی ہے اور کبھی
اللہ کا ایک میٹھا سا راز بھی۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اپنے جذبات کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ اس نیند کو کیسے محسوس کرتے ہیں، اور یاد رکھیے، عبادت میں گرنا دنیا میں گرنے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ عبادت میں گرا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وقت آزمائش ود اللہ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے روحانی پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دل کا رشتہ اللہ سے جوڑے رکھیے۔ اللہ حافظ۔